سوال ہے کہ کیا کٹے کی قربانی جائز ہے، بھینس قربانی میں کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے، ویسے ہی جیسے گائے کی قربانی، کیونکہ بھینس بھی گائے کی ہی قسم ہے۔ یعنی جب قربانی کے جانوروں کا ذکر ہوتا ہے تو بکری اور بکری کی ساری اقسام، خواہ پہاڑی بکری ہو، دیسی بکری ہو، قد میں وہ گائے جتنی بڑی ہو، عادات اس کی مختلف ہوں، ایسے ہی بھیڑ کی ساری قسمیں اور گائے کی ساری قسمیں، اونٹ کی ساری قسمیں، بختی اونٹ ہو، کوئی سیاہ رنگ کا اونٹ ہو، قد میں چھوٹا ہو یا قد میں بڑا ہو، ویسے ہی گائے کی ساری قسمیں، دیسی گائے ہو یا آسٹریلین گائے ہو، فریزین ہو یا بھینس ہو جو کہ گائے کی قسم ہے۔ اور بھینس کو عربی زبان میں جاموس کہتے ہیں، جو کہ اصل فارسی کا لفظ ہے گاؤ میش، گاؤ جیسی، گائے جیسی، اور عربی میں اس کو جاموس کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ عرب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پائی نہیں جاتی تھی، آج بھی عربوں کے ہاں یہ نہیں پائی جاتی، ایران کا، ہندوستان کا جانور تھا، تو جب لوگوں نے اس کو دیکھا، عربی لوگوں نے، تو انہوں نے اس بارے میں اپنی یہ رائے دی کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس یہ گائے کی قسم ہے، وہی سارے احکام و مسائل جو گائے کے لیے ہے وہ بھینس کے لیے ہو گئے۔ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ کہ 30 گائے ہوں گی تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، تو بھینس کے بارے میں بھی یہی علماء کی رائے، اور کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہاں تک کہ اگر 15 گائے اور 15 بھینسیں ہیں تو سارے علماء جو قربانی نہیں بھی کرتے اور اس کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ 15 گائے اور 15 7 بھینسیں اور گائے بھینس کی قسم ہے، یعنی وہاں قسم ہو جاتی ہے اور یہاں قسم نکال۔ اللہ کے بندو، علماء محتاج ہوتے ہیں بعض مسائل میں اہل فن کے، جیسے میڈیکل کا کوئی ہم نے فتویٰ دینا ہو تو ہم ڈاکٹر کی میڈیکل سچویشن کے محتاج ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں کیا بتائے گا کہ اس کنڈیشن میں حمل گرانا جائز ہوگا یا نہیں، پھر ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ ویسے ہی بھینس گائے کی قسم ہے یا نہیں، اس میں ہم محتاج ہیں اہل لغت کے جو عربی زبان کے ماہرین ہیں، اور ہم محتاج ہیں جانوروں کے ماہرین لوگوں کے۔ تو ان دونوں قسموں کے لوگوں نے، یعنی اہل لغت جتنے بھی ہیں اور جانوروں کے ماہرین، انہوں نے بھینس کو گائے کی قسم ہی قرار دیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھینس کی قربانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے کہا کیا اس میں بھی 7 ہی صحیح ہوں گے؟ انہوں نے کہا مجھے کسی اختلاف کا علم ہی نہیں اس مسئلے میں، یعنی بغیر کسی اختلاف کے بھینس میں بھی 7 ہی صحیح ہوں گے۔ اور یہی قول امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا، پہلے امت میں اس مسئلے میں اختلاف نہیں تھا۔ شیخ رفیق اسری رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے امت میں اس مسئلے میں اختلاف نہیں تھا، بعد میں اہل حدیث لوگوں کے ہاں عوام الناس نے یہ اختلاف شروع کیا اور اختلاف بڑھتا بڑھتا موجودہ صورتحال تک پہنچ گیا۔ اسی کے مطابق پرانے اہل حدیث علماء کے فتاویٰ جات ہیں، اسی کے مطابق شیخ عبداللہ امجد شتوی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اور آج کل عجیب عجیب لاجک سامنے آ رہے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا، وہ فرمانے لگے کہ بھینس اور گائے کی آپس میں جفتی نہیں ہو سکتی، اس سے آگے نسل نہیں چل سکتی، یہ دلیل ہے کہ یہ ایک قسم نہیں۔ اور اللہ کے بندو، کیا جفتی ہونے سے کوئی ایک نسل ہو جائے گی؟ گھوڑے کی اور گدھے کی جفتی ہوتی ہے، خچر پیدا ہوتا ہے، تو کیا گھوڑا گدھا ایک ہو گیا؟ ایسے ہی ہرن کی اور بکری کی جفتی ہو رہی ہے اور اس سے ایک نسل نمودار ہو رہی، تو کیا ہرن اور بکری ایک چیز ہوگی؟ جفتی سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ایک نسل ہے یا نہیں نسل۔ اور بعض عادات کا ذکر کرتے ہیں، جی وہ جانور پانی کا جانور ہے، پانی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، پانی میں جانے سے کوئی پانی کا جانور نہیں ہو جاتا، پانی کے جانوروں والے حکم نہیں بھینس پہ لگتے، یہ خشکی کا جانور ہی ہے، البتہ وہ نمی پسند کرتا ہے، پانی پسند کرتا ہے۔ بعض گائے ایسی ہیں، فریزین گائے بغیر پنکھے کے رہ نہیں سکتی، بغیر ٹھنڈک کے رہ نہیں سکتی، دیسی گائے پانی سے بھاگتی ہے، ٹھنڈک سے بھاگتی ہے۔ تو عادات مختلف ہو جانا، یہ جنس کے ساتھ، نسل کے ساتھ، رنگ اور دیگر چیزیں یہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی ایک ٹھوس بات ایسی نہیں ہے جو بھینس کی قربانی کو ناجائز قرار دینے والوں کے پاس ہو۔ ایک اور دلیل دی جاتی ہے جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں کی بھینس کی قربانی۔ اور اللہ کے بندو، عید کا تو چلو آپ یہ کہہ لو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پہ نہیں کی، عام دنوں کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام دنوں میں بھی کبھی بھینس نہیں کی ذبح، کبھی گوشت نہیں کھایا، کبھی دودھ نہیں پیا، تو عام دنوں کی جو دلیل ہے وہی یہ ان چیزوں کی دلیل ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گائے کی موجودگی میں
یہ نہیں کرنی چاہیے جب گائے اصل ہے. اور اللہ کے بندو یہ بھی گائے ہی ہے, یہی تو مدعا ہے کہ جہاں پہ گائے کا ذکر آ گیا اس میں بھینس بھی لولا شامل ہے, تو بھینس کی قربانی بغیر کسی اختلاف کے کی جا سکتی ہے. اور اس میں کوئی افضلیت والا معاملہ نہیں ہے کہ جیسے دوندے کی موجودگی میں کھیرا نہیں کیا جا سکتا ویسے گائے کی موجودگی میں بھینس نہیں کی جا سکتی, کوئی لاجک نہیں. دوندے کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا تذبحوا الا مسنۃ الا یاسر علیکم, فرمایا کہ صرف دوندہ جانور ذبح کرو, اگر تنگی ہو تو پھر کھیرا کر سکتے ہو اور وہ بھی چترا. بھینس کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ گائے کرو, اگر اس کے اوپر تنگی ہو تو پھر تم بھینس کر سکتے ہو. بھینس گائے کی ہی قسم ہے جیسے بختی اونٹ جو ہے وہ اونٹوں کی قسم ہے, تو دونوں کو اس کی جگہ پہ افضلیت کے اندر اولا کے اندر رکھا جائے گا, اور بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے بغیر کسی پریشانی کے کرنا بالکل جائز ہے.